السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 سے 29 تک کا ترجمہ۔ دیکھتے ہیں آج کے سبق میں اللہ کی اولاد کیوں نہیں، فرشتوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، الوہیت کے دعوے دار کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ۔ یہودی کہتے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی پیچھے نہ رہے، یہ کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کیا اللہ کی اولاد ہے؟ اس پر رب کائنات فرماتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے۔ وقالوا، قال اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا ہے، اپنا لیا ہے، الرحمن رحمان نے، ولدن اولاد، سبحانہ سبحانہ پاک ہے، وہ اس کمی سے، اس کمزوری سے پاک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد نعمت ہے، ہاں انسانوں کے لیے یہ نعمت ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا ہوگا، اولاد میرے گھر کی رونق ہے، میرے گھر کی زینت ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھا نہیں ہونا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے تو ہمارا پیچھے وارث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے اس کو وارث کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک پیار کی بات ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی چلی آ رہی ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ماتحت ہے، اس کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، یہ کمزوری ہے اولاد۔ اور بسا اوقات بندہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی ایسے کام بھی کر لیتا ہے جو اس کا دل نہیں چاہتا۔ اگر اللہ کی اولاد ہو تو اللہ کو بھی پھر اولاد کے کہنے پر کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے جو وہ نہ چاہتا، اور وہ اس کی اولاد اس کی کمزوری بن جاتی، اس لیے وہ اس کمزوری سے پاک ہے، اس کمزوری سے مبرہ ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ لیکن غلام کیسے ہیں؟ مکرمون، عزت والے، شان والے، عظمت والے۔ مکرمون جمع ہے مکرمن کی، بل عباد مکرمون، لیکن وہ معزز بندے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ بیٹیوں کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں، اور باپ برداشت کرتا ہے، اور باپ کو خوشی ہوتی ہے بیٹی اس کے لاڈ نخرے برداشت کر کے، اور اس کی جو وہ تمنا کرتی ہے تو باپ اپنی ہر کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کی خواہش کو پورا کرے۔ تو اللہ کو بھی پھر ایسا کرنا پڑتا،
اللہ مجبور نہیں ہے، وہ اللہ کے غلام ہیں، لیکن ہیں بڑی شان والے، عزت والے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ لا یسبقون، سبق یسبق، یسبق وہ آگے نکل گیا، اور یسبقون جمع ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یسبقون وہ آگے نکل جاتے ہیں اس سے، لا یسبقونہ وہ آگے نہیں نکلتے اس سے، بالقول بھی میں، القول گفتگو، لا یسبقونہ بالقول وہ گفتگو میں اس سے آگے نہیں نکلتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، گفتگو میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وَهُمْ اور وہ، بِأَمْرِهِ بھی پر، امر حکم، ہی اس کا، بِأَمْرِهِ اس کے حکم پر، اس با کی وجہ سے امر جری حالت میں ہے، را کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ یعملون، عاملہ یعمل، یعمل وہ عمل کرتا ہے، یعملون جمع ہے وہ عمل کرتے ہیں، بِأَمْرِهِ یعملون اس کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے اس پر وہ فوری عمل بجا لاتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہ گفتگو میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، بِأَمْرِهِ یعملون اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، کہ ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، عالمہ ماضی ہے، یعلم فعل مضارع وہ جانتا ہے، ما جو بین درمیان، ما بین جو درمیان ہے، ایدیہم ایدی ہاتھ، ہم ان کے، ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، مطلب جو ان کے آگے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو خلف پیچھے، ہم ان کے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے، یعنی ان کا ماضی بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اور ان کا مستقبل بھی جانتا ہے، وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ یہ فرشتے اتنے تابع دار، اتنے فرما بردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اس کی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتے۔ اگر کسی کی سفارش بھی کرنی ہو تو اس کی سفارش کرتے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ یشفعون وہ سفارش کرتے ہیں، شفا یشفع، یشفع وہ سفارش کرتا ہے، یشفعون جمع ہے وہ سفارش کرتے ہیں، لا یشفعون وہ سفارش نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، اگر کسی کو روکنا ہو کسی کام سے تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کے آخر سے جمع ہے تو نون گرا دیتے ہیں،
جیسے یہ ہے یشفعون وہ سفارش کرتے ہیں، لا یشفعون وہ سفارش نہیں کرتے، اب روکنا ہے تو نون گرا دیں، لا یشفعو سفارش نہ کرو۔ اگر واحد ہے تو پھر اس کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے یشفعو، عین کے اوپر جو پیش آ رہی ہے اس کو ساکن کر دیں، لا یشفع تو سفارش نہ کر، ولا یشفعون اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا مگر، لمن لی کی، من جو، لمن اس کی جو، یا جس، ارتضا وہ راضی ہو گیا، لمن ارتضا جس سے وہ راضی ہو، ولا یشفعون الا لمن ارتضا وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس سے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جن کو یہ بیٹیاں کہتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، وَهُم اور وہ، من سے، خشیت خوف ڈر، خشیت خوف ڈر، ہی اس کا، من خشیت ہی اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، مشفقون واحد، اس کی واحد ہے مشفقن۔ اچھا، ڈرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہر الفاظ کے کچھ خاص معنی ہیں، اور مشفقون اس کے بھی ڈرنے کے خاص معنی ہیں۔ یہ وہ ڈر ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے، جیسے بچہ ماں سے ڈرتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے، ہاں جی، اس کی محبت کی وجہ سے، ماں کی محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ بعض بندے بعض چیزوں سے ڈرا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور بعض سے ڈرا جاتا ہے ان کی محبت کی وجہ سے۔ باپ سے ڈرتے ہیں، کس لیے ڈرتے ہیں کہ باپ کے ساتھ محبت بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، مشفقون ڈرنے والے ہیں، اسم فاعل ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ۔ اچھا، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے، جو بیٹی ہوتی ہے اس کا بھی گھر میں اختیار چلتا ہے، حصہ ہوتا ہے، کتنے کام ہیں جو بیٹی اپنے گھر میں اپنی مرضی سے کرتی ہے، چلتا ہے نا اس کا اختیار۔ تو اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر وراثت کی حقدار بھی ہوتی ہے۔ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوئیں تو پھر ان کا بھی نظام قدرت میں اختیار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھیں، اگر ان میں سے کوئی دعوے دار ہو اس بات کا کہ میں بھی اللہ کے علاوہ معبود ہوں، تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اسے سخت سزا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَمَن یقل، وَمن اور جو، یقل یہ لفظ ہے، قال یقول، یقول وہ کہتا ہے۔ اب یقول کے شروع میں من آ گیا، یہ من ہے شرطیہ، من شرطیہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اگر واحد ہو تو اس کے آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے، اگر جمع ہو تو اس کا نون آخر سے نون گر جاتا ہے۔ یہ واحد ہے تو اس کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، جب لام پر جزم آئی تو واو پہلے ہی خالی تھا، اب دو حرف خالی ہو گئے، واو اور لام، اب اس کو پڑھنا مشکل ہو گیا۔ پھر واو چونکہ لام کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کو گرا دیتے ہیں، تو لفظ بن گیا یقل۔ وَمَن یقل اور جو کہے گا، اور جو کہے، منہم
من سے، ہم ان، منہم ان میں سے، ومن یقل منہم اور جو بھی کہے ان میں سے، انی انا بے شک، انی بے شک، حقیقت ہے کہ میں الہ معبود ہوں، من دون ہی، دون علاوہ ہی اس کے، من دون ہی اس کے علاوہ، ان میں سے جو بھی کہے کہ میں بھی اس کے علاوہ معبود ہوں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے جو کہے کہ ان کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فَذَٰلِكَ، فا تو ذالک، یہ جو ہے، یہ جس نے کہا ہے کہ میں بھی اللہ کے علاوہ معبود ہوں، نجزی ہی، نجزی جزا، یجزی جزا وہ بدل، اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دے گا۔ اب یا کی جگہ پر نون لگا دے تو نجزی ہم سزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے، نجزی ہی، نجزی ہم بدلہ دیں گے، ہم سزا دیں گے، ہی اس کو، جہنم، جہنم کی، فذالک تو یہ جو ہے، نجزی ہے جہنم، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، جہنم میں پھینکیں گے، کذالک ایسے ہی، نجزی وہی لفظ ہے، ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو، فذالک نجزیہ جہنم تو یہ ہم اسے سزا دیں گے جہنم کی، کذالک ایسے ہی، نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس سبق میں ہم نے کیا پایا، کیا سیکھا کہ فرشتے خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، لیکن ہیں بڑی عزت والے، بڑی شان والے۔ یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت یہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ سفارش بھی ہر کسی کی نہیں کرتے، اور یہ سفارش صرف اسی کی کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہو۔ ان سفارش صرف اللہ کی اجازت سے ممکن ہے۔ کوئی بندہ بھی، فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، صرف اسی کی کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، تو بندہ سفارش بھی کر پائے گا۔ جو بھی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا ہے جہنم کے لائق ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے، رب بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رب صرف بنانا یہی نہیں ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کریں، رب اصل میں بنانا کیا ہے یا بننا کیا ہے؟ جو بندہ کہے کہ بس میری ہی چلے، میرا ہی حکم چلے، ہر جگہ پر میری ہی بات مانی جائے، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ حالانکہ اس نے کئی معبودوں کی عبادت بھی کرتا تھا، جھوٹے معبودوں کی بھی عبادت کرتا تھا، اس نے بتوں کی یا گائے کی پوجا ہوتی تھی مصر میں۔ اس کے علاوہ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا تھا میرا حکم چلنا چاہیے، بات میری چلنی چاہیے۔ آج کل ایسا بھی ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، جس بندے کے پاس تھوڑا بہت اختیار آ جاتا ہے نا، وہ دوسرے کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں ہماری پولیس کو، پولیس وردی اعلیٰ پردی پہنتا جائے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ سپاہی سے لے کر اوپر تک جتنے بھی عہدے داران ہیں سب کا یہی حال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بولے، ہمارے آگے سے کوئی گزر جائے
کسی کی گاڑی ہمیں کراس کر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی طرح ہمارے فوجی افسران کا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے وزراء کا بھی اس سے بڑا یہی حال ہے۔ وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ بس میری چلنی چاہیے، جو میری رائے کے خلاف ہے نا وہ تو سارے مٹ جانے چاہیے، ان کو مٹانے کی بس کوشش کہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں، کیوں؟ میری بات چلنی چاہیے۔ اور یہی معاملہ کچھ ایک اور بھی ہے بڑا سخت، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے نا ساس اللہ کرے اس پر رحم، یہ بھی کوئی SSB سے کم نہیں ہے۔ یہ جو ستاتی ہے نا اپنی نوح کو تنگ کرتی ہے، بیٹی کی ہر بات پر پردہ، اور بہو کی معمولی سی بات بھی ہاتھ چڑھ جائے اور اچھالے گی، اس کی ناک میں دم کر دے گی ہے۔ اور میری بہنیں، ان بہو جو ہے نا بہو، یہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے زیادہ ان کا سے پیار کریں۔ یہ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، آپ ہلنا جلنا مشکل ہو جائے گا، چار پائی پر کہیں گے روٹی تے پانی پہنچے، پھر یہ آپ کی یاد آئیں گی، آپ کی خدمت کریں گی۔ اگر آپ نے جوانی میں بہو کو ستایا تو یہ بڑے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر بدلے لیں گی چن چن کے، آخر گھر کی وارث تو وہی ہے نا۔ تو بہو کے ساتھ بہت زیادہ محبت کریں، پیار کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، ان پر نظر رکھنا ہر وقت، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کہاں کدھر گئی ہے، کدھر سے آئی ہے، چھوڑ دیں، وہ میاں بیوی ہیں، ان کو بالکل آزاد کر دیں۔ وہ سمجھدار ہیں، دانا ہیں، یہ بات سمجھیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، وہ بھی سیانے ہیں۔ جن جن گھروں میں نا یہ مصیبت ہے نا، ہر وقت بیٹے اور بہو پر نظر رکھنا، وہاں لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، اور چھوڑ دیں ان کو، سکون میں رہیں گے۔ خدا نہ بنے، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا نا پھر اس کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، ایک ایک پر اللہ کی نظر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر ایک پر، فرشتوں پر ہی نہیں، ہم پر بھی اس کی نظر ہے۔ ہماری کوئی نیکی ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بہت انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور کوئی غلطیاں ہیں ہماری تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اس کی بھی سزا ملے گی۔ اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، والسلام۔